ایسا ملک جہاں صرف مٹی اور ریگستان ہو لیکن پھر بھی وہ دنیا کا طاقتور ترین دیشوں میں شمار ہوتا ہو، جہاں بارش نہ ہو لیکن دولت کی برسات ہر روز ہوتی ہے، ایک ایسی زمین جہاں صرف خالی ریگستان ہو لیکن نیچے چھپا ہوا ایک خزانہ جو دنیا کو چلاتا ہے۔ سعودی عرب نام ہی کافی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے جب وہ خزانہ ہی بیکار ہو جائے، جب دنیا کہنے لگے کہ اب ہمیں تیل کی ضرورت نہیں؟ اس ویڈیو میں میں آپ کو لے چلوں گا ان دنوں کی کہانی میں جب تیل تھا مگر طاقت نہیں تھی۔ یہ ہے سعودی عرب کا آئل کریش 2014 سے 2016 کی وہ اصل کہانی جہاں ریگستان کے بیچ ایک حکومت، ایک سامراجیہ دھیرے دھیرے گرنے لگا۔ جی ہاں، سعودی عرب ایک ایسا دیش جس کا نام ہی دولت کا دوسرا نام تھا۔ دنیا کے ہر کونے میں جب پیٹرول پمپ چلتا تھا تو سعودیہ کے خون کا ایک ڈراپ جاتا تھا اس میں۔ ہر روشن بلڈنگ، ہر چلتے پلین، ہر لگژری کار میں سعودی عرب کا ایک حصہ ہوتا تھا۔ یہ دیش صرف تیل نہیں بیچتا تھا، یہ طاقت بیچتا تھا، عزت بیچتا تھا۔ ہر سعودی سٹیزن کو لگتا تھا کہ ان کا فیوچر سیکیور ہے کیونکہ ان کے پاس ہے وہ چیز جو دنیا کو چلاتی ہے، آئل۔ لیکن دنیا کبھی ایک جیسی نہیں رہتی۔ ایک وقت آیا جب تیل تھا مگر طاقت ختم ہونے لگی۔ 2014 کے آخری مہینہ تھا جب دنیا کے آئل مارکیٹ میں کچھ عجیب ہونے لگا۔ تیل کی قیمتوں میں ایک آسمانی گراوٹ آنا شروع ہوئی۔ پہلے لوگ سمجھے یہ ٹیمپریری ہے، لیکن پھر جب $100 کا بیریئر $30 پر آیا تو سعودیہ کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں، پسینہ تھا۔ اتنی بڑی اکنامک کرائسس کسی نے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا۔ بجٹ ڈیفیسٹ اتنا گہرا تھا کہ سعودیہ اپنی رولنگ ویلتھ فنڈز کو توڑنا پڑا، پروجیکٹ کینسل ہونے لگے اور اکانومی کے دل کی دھڑکن دھیرے دھیرے رکنے لگی۔ پر سب سے بڑا امپیکٹ ایموشنل تھا۔ جو لوگ لگژری کے عادی ہو گئے تھے انہیں پہلی بار اپنے بلز بھرنے پڑے۔ گورنمنٹ نے فری الیکٹریسٹی اور فیول سبسڈی ہٹا دی۔ ریاض کے مال میں سناٹا چھا گیا۔ جہاں ایک سمے لوگ شاپنگ کرنے جاتے تھے اب وہاں لوگ جاب ڈھونڈنے جا رہے تھے۔ ایک سپر رچ دیش کے انسان پہلی بار سوچ رہا تھا اگر تیل نہ رہا تو ہم کیا کریں گے، اور یہیں سے شروع ہوا ایک تیل کی حکومت کا گرنا۔ ایک وقت تھا جب سعودیہ تھا دنیا کا کنگ۔ تیل کا جادو سعودی عرب پر 1938 سے چالو ہوا تھا جب پہلی بار اس کے ریگستان میں آئل فاؤنٹین پھوٹی۔ تب سے لے کر 2014 تک سعودیہ نے صرف تیل نہیں نکالا، اس نے ایک پرانی سویلائزیشن کو کھڑا کیا۔ فری ہیلتھ کیئر، فری ایجوکیشن، زیرو ٹیکسز۔ ہر سعودیہ ایک راجکمار کی طرح جیتا تھا۔ شادیاں ہوتی تھی تو گولڈ کے سیٹ میں، گورنمنٹ جابز ملتی تھی تو بنا انٹرویو کے، اور سب سے خاص بات، کوئی ڈر نہیں تھا کل کا، کیونکہ کل کے لیے تیل ہمیشہ بچتا ہی تھا۔ لیکن اس رونق کے پیچھے چھپی تھی ایک بڑی کمزوری، کانفیڈنس، یا اس کو بول سکتے ہیں اوور کانفیڈنس۔ سعودیہ نے تیل کے علاوہ کسی اور کے سیکٹر کو ڈیولپ کرنے کا سوچا ہی نہیں۔ ایگریکلچر آلموسٹ زیرو، مینوفیکچرنگ نہ ہونے کے برابر، اور پرائیویٹ سیکٹر میں مائیگرنٹس ورکر کا بولنا۔ سعودیہ یوتھ صرف سرکاری نوکری کے لیے تیار ہوتا تھا، انٹرپرینورشپ کا کلچر تھا ہی نہیں۔ اور جب دنیا کا رینیویبل انرجی اور شیل آئل کی طرف قدم بڑھایا تب تک سعودیہ سو رہا تھا، اور جب سعودیہ جاگا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ دنیا بدل چکی تھی۔ امریکہ کا شیل آئل سعودیہ سے زیادہ چیپ ہونے لگا۔ یورپ اور ایشیا نے گرین انرجی کی پریورٹی بنا لیا، اور تب سعودی عرب نے محسوس کیا کہ تیل کا دور ہمیشہ نہیں چلے گا۔ جو دیش کبھی دنیا کا کنگ تھا اب اس کا تخت ہلا دیا گیا تھا، اور اس بار دشمن کوئی باہر کا نہیں بلکہ سسٹم کے اندر ہی تھا۔ 2024 کے آخری ہفتوں میں آئل مارکیٹ نے پینک بٹن دبا دیا۔ تیل کا دامن چھوڑتے ہی دنیا نے سعودی عرب کی ریت کو روکا نہیں، اسے الٹا دھکا دے دیا۔ گلوبل پروڈکشن بڑھ چکی تھی اور ڈیمانڈ اس کی سپیڈ سے گر رہی تھی، لیکن سعودی نے اس گراوٹ کا جواب اور زیادہ پروڈکشن سے دیا تاکہ شیل آئل پروڈکشن کو مارکیٹ سے باہر نکالا جا سکے۔ لیکن یہی چال الٹا پڑ گیا۔
تیل کی قیمت اتنی نیچے گر گئی تھی، اس میں پروفٹ تو دور کاسٹ بھی ریکور نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس اکنامک جھٹکے کا سب سے پہلا اثر سعودیہ کے بجٹ پر پڑا۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ گورنمنٹ کو اپنے خرچے سنبھالنے کے لیے اپنی سیونگ توڑنی پڑی۔ انفراسٹرکچر پروجیکٹس کو دنیا کے لیے انسپائریشن تھے، وہ یا تو فریز ہو گئے یا پوری طرح کینسل۔ ویلفیئر پروگرامز جو سعودی آئیڈینٹی کا حصہ تھے وہ ایک ایک کر کے بند ہونے لگے۔ پبلک سیکٹر ہائرنگ پر فریز لگ گئے اور لوگ جو کبھی آئل ویلتھ کا نشہ میں جیتے تھے اب سیونگ اور لون کے بیچ جوجھ رہے تھے۔ رائل فیملی کے اندر بھی ٹینشن تھا۔ اکانومی کا جو ماڈل انہیں بنایا تھا وہ اب اپنے آپ کو ڈسٹرائے کر رہا تھا۔ ایک دیش جسے دنیا فیوچر کا لیڈر مانتا تھا اب خود اپنے فیوچر کو لے کر انسیکیور تھا۔ دیش کے اندر کنفیوژن تھی اور باہر انویسٹر کانفیڈنس گراتا جا رہا تھا۔ سعودی عرب پہلی بار اپنی ہی بنائے مزے میں کھو گیا تھا اور اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایگزٹ گیٹ کدھر ہے۔ سعودی عرب پر اب ایسی نوبت آ گئی تھی جہاں جابس تھی خوابوں میں۔ سعودی عرب کے مالز، ریسٹورنٹس اور آفس میں پہلی بار ایسے سینز دیکھنے لگے جو کسی نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ینگ گریجویشن جن کے ہاتھوں میں پہلے آئی فونز اور ڈیزائنر واچز ہوا کرتی تھی اب سی ویز لے کر آفس بھٹک رہے تھے۔ گورنمنٹ جابس جو پہلے گارنٹی ہوا کرتی تھی اب ایک مشکل سپنا بن چکی تھی۔ پرائیویٹ سیکٹر میں تو سچویشن اور بھی خراب تھی۔ فورن کمپنیز اپنے پروجیکٹس وائنڈ اپ کر رہی تھی اور لوکل امپلائیز کاسٹ کٹنگ کے نام پر پے آف کر رہے تھے۔ ہر طرف سے ہی ایک سوال گھوم رہا تھا، تیل تو ہے پر کام کہاں ہے؟ ایک سمے تھا جب سعودیہ یوتھ کو فیوچر کی چنتا نہیں ہوتی تھی، لیکن اب ہر رات ان کا صرف ایک ہی تھاٹ ہوتا تھا، کل کیا ہوگا؟ پیرنٹس جو کبھی اپنے بچوں کو سکھاتے تھے کہ رویل بلڈ ہے تمہارے اندر، اب انہیں سکھانے لگے تھے کہ کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ٹرانزیشن آسان نہیں تھا۔ ایک پوری جنریشن جو صرف کمفرٹ میں پلی تھی اسے پہلی بار دنیا کے اصلی چہرہ دیکھنے کو مل رہا تھا، اور یہ چہرہ تھا اسٹرگل کا، انپریڈکٹیبلٹی کا اور اکانومک انسیکیورٹی کا۔ یہ اکنامک ڈاؤن ٹرن صرف نمبرز کا گیم نہیں تھا، یہ ایک نیشنل سائیکولوجیکلی ٹراما بن چکا تھا۔ جاب لیس سے ڈپریشن بڑھنے لگا، فیملی ٹینشن رائز ہونے لگی اور لوگوں کا بھروسہ سسٹم سے اٹھتا جا رہا تھا۔ یونیورسٹی سے گریجویشن ہونے والے اسٹوڈنٹس اپنے آپ کو irrelevant محسوس کرنے لگے۔ ایک سمے تھا جب ان کا سپنا ہوتا تھا آئل منسٹری کے سینئر آفیسر بننا، لیکن اب سپنا یہ تھا کہ کسی بھی طرح ایک ریگولر انکم مل جائے۔ جب ایک دیش کا یوتھ ہوپ چھوڑ دیتا ہے تو وہاں صرف ایک چیز بچی رہتی ہے۔ 2016 میں جب کرائسس اپنے ایک پیک پر تھے تب سعودیہ لیڈرشپ نے ریئلائز کیا کہ اگر اب بھی کچھ نہیں بدلا تو تیل ختم ہونے سے پہلے ہی دیش کولیپس ہو جائے گا۔ تب سعودیہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے ایک نئی امید کا نام دیا، ویژن 2030۔ یہ صرف ایک اکنامک پالیسی نہیں تھی، یہ ایک ریولوشن تھا۔ سعودیہ کا فیوچر اب آئل پر نہیں، انویشن، انویسٹمنٹ اور ہیومن کیپٹل پر بیس ہونے تھا۔ پر یہ سفر آسان نہیں تھا۔ نئے ریفارمز، نئے ٹیکسز اور نئے رولز نے لوگوں کو اور کنفیوز کر دیا۔ ویژن 2030 کا مطلب تھا کہ لوگوں کو ان کی کمفرٹ زون سے نکالنا۔ جہاں پہلے لوگ صرف سرکاری نوکری چاہتے تھے اب انہیں انٹرپرینیورشپ کی طرح دیکھا گیا۔ وہ مین جو ڈیکیڈ سے ورک فورس میں شامل نہیں تھی انہیں آفس میں آنے کے لیے انسپائر کیا گیا۔ ٹورزم سیکٹر لانچ ہوا، نیوم جیسا فیوچر سٹیز کا آئیڈیا سامنے آیا اور انٹرٹینمنٹ سیکٹر میں پہلی بار سینماز اور کنسرٹس شروع ہوئے۔ یہ ایک نئے سعودیہ کا جنم تھا، لیکن پرانا سعودیہ کے لیے یہ سب ایک شوق تھا۔ لیکن ہر ریولوشن کی طرح ویژن 2030 بھی پین کے ساتھ آیا۔ سبسڈیز گئی، ٹیکسز لگے اور جاب سیکورٹیز کا مت ٹوٹ گیا۔ پر اس درد کے بیچ ایک نئی امید بھی تھی کہ شاید سعودیہ اب صرف ایک تیل کا دیش نہیں، ایک سپنوں کا دیش بھی بن سکتا ہے۔ یوتھ اب نئی سکل سیکھ رہا تھا اور لوگ سلولی سمجھنے لگے تھے سسٹینیبلٹی کا مطلب صرف انوائرمنٹ نہیں بلکہ اکانومی بھی ہوتی ہے۔ تیل تو اب بھی تھا لیکن اب اس کے ساتھ ایک ویژن بھی تھا۔
تھا جو پہلی بار تیل سے آگے کا سوچ رہا۔ تیل کا دامن چھوڑتے ہی پبلک کا پیشنس چھوڑنے لگا۔ لوگوں کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا، اگر تیل کا دور ختم ہو گیا تو ہماری زندگی کس نے برباد کی؟ شہروں میں لوگ کوئٹ پروٹیکٹ کرنے لگے، سوشل میڈیا پر کرٹیسزم کا طوفان آ گیا۔ رائل فیملی جس کا امیج ہمیشہ فلو لیس رہا تھا اب پبلک کے کوشچن کے گہرائی میں تھا۔ پہلی بار منارچے کو پبلک اوپینین کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اور ان کے پاس ترنت کوئی جواب نہیں تھا۔ کراؤن پرنس نے ریفارم کی سپیڈ بڑھائی لیکن اپوزیشن بھی تیزی سے بڑھنے لگے۔ کنزرویشن لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ماڈرنائزیشن صرف ایلائٹ کے لیے ہے، عام آدمی اب بھی بے روزگار ہے۔ مڈل کلاس جس کا سپنا ایک سیکیور لائف تھا اب لون کے بوجھ میں دبا جا رہا تھا۔ ایسے میں ٹرسٹ اور گورننس کا بیلنس بنانا مشکل ہو گیا۔ سوشل فیبرک ایک انویزیبل ٹینشن سے بڑا ہوا تھا اور لوگ چپ تھے لیکن اندر سے ابل رہے تھے۔ سعودیہ کی لیڈرشپ نے اس ریسنٹمنٹ کو سمجھا اور ٹرانسپیرنسی کی طرف پہلا قدم اٹھایا، لیکن پبلک کا بھروسہ واپس جیتنا ایک لانگ ٹرم پروسیس تھا۔ ایک وقت تھا جب لوگ ان کے لیے تالی بجاتے تھے، اب وہی لوگ کوشچن پوچھ رہے تھے۔ یہ ٹرانسفارمیشن صرف اکانومک نہیں تھا، یہ ایک ایموشنل کیتھارسس تھا جس میں پورا دیش پہلی بار اپنے رولرز سے اکاؤنٹیبلٹی مانگ رہے تھے۔ جب تیل گرتا ہے تو صرف مارکیٹ نہیں، ایک سسٹم بھی گرتا ہے اور اس سسٹم کو واپس اٹھانا سب سے بڑا چیلنج بن جاتا ہے، اور سعودی حکومت کے لیے بھی اسی طرح ایک بڑا چیلنج بن گیا تھا۔ جب آئل پرائسز کریش ہو رہی تھی تب گلف کنٹری میں ایک اور سائلنٹ اسٹارم اٹھ رہا تھا قطر کی طرف سے۔ قطر جس کا اکانومی بھی لارج آئل اور گیس ایکسپورٹ پر ڈیپینڈ کرتا تھا، نہ کرائسس کے دوران ایک الگ راستہ چنا۔ جب باقی گلف نیشنز پینک تھی تب قطر نے ڈائیورسیفیکیشن کی اسٹریٹجی پر کام شروع کر دیا، لیکن سب سے بڑا ٹوسٹ تب ہوا جب 2017 میں قطر پر بلاکیج لگ گیا۔ سعودی عرب، بحرین اور ایجپٹ نے ڈپلومیٹک ٹائز توڑ دیے، فلائٹس بین کر دی اور بارڈر کو سیل کر دیا۔ قطر ایک دم اکیلا پڑ گیا۔ یہ بلاکیج قطر کے لیے ایک اور کرائسس تھا، لیکن انہوں نے اس ایک اپرچونٹی میں بدل دیا۔ ترکی اور ایران سے ٹائز مضبوط کر دیے گئے، لوکل پروڈکشن کو بوسٹ کر دیا اور سیلف ریلائنس کے نام پر ایک نیشن موومنٹ شروع ہو گیا۔ دوحہ کی سپر مارکیٹ میں پہلی بار میڈ ان قطر پروڈکٹس دیکھنے لگے۔ فارمنگ پروجیکٹس ڈیزرٹ میں شروع ہوئے اور ٹیک اور ایجوکیشنل سیکٹر میں انویسٹمنٹ بڑھ گیا۔ جہاں باقی دیش آئل کے دام کے گرنے سے ہل گئے تھے، وہاں قطر نے انڈیپینڈنٹ کا راستہ چنا اور دنیا کو دکھایا کہ آئل کے بنا بھی گلف میں سروائیول پاسبل ہے۔ قطر کی ریلائنس دنیا کے لیے ایک میسج تھا، ایک چھوٹی سی اکانومی اگر سمارٹ ہو تو بڑے دیشوں سے بھی بہتر پرفارم کر سکتی ہے۔ 2022 میں فیفا ورلڈ کپ کا ہوسٹ بننا قطر کے لیے ایک سمبولک وکٹری تھی۔ جب پوری دنیا انہیں اسٹیڈیم، انفراسٹرکچرز اور ہاسپٹل کو دیکھ رہی تھی تب ان کا میسج کلیئر تھا، ہم تیل کے سہارے جینے کے لیے نہیں، ہم نئے گلف کے آرکیٹیکٹ بن چکے ہیں۔ یہ کہانی ایک انسپائریشن ہے اور ایک چیلنج بھی باقی گلف کنٹری کے لیے کہ کیا وہ بھی ایسی ہی خود پر بھروسہ کر پائیں گے۔ 2020 میں جب کووڈ-19 نے دنیا کو ہلا دیا تب گلف کنٹری کے لیے یہ ایک اور تباہ کن حادثہ ہو گیا۔ آئل ڈیمانڈ پوری طرح کریش ہو گئی، فلائٹس بند، فیکٹری بند اور ٹرانسپورٹ زیرو۔ اس کا سیدھا امپیکٹ سعودی عرب، اور قطر جیسی کنٹریز پر پڑا۔ آئل پرائسز نیگیٹو ٹیریٹری میں چلا گیا اور اس دفعہ کوئی گلوبل سیفٹی نیٹ نہیں تھا۔ لیکن صرف آئل ہی نہیں، ٹورزم بھی گلف کے لیے ایک میجر انکم سورس بن چکا تھا، اور دبئی جیسے شہر میں تو لاک ڈاؤن کا مطلب تھا اکانومی کا پورا فریز ہو جانا۔ دبئی جہاں برج خلیفہ ٹورسٹ سے بھرا رہتا تھا وہ ایک ہانٹڈ سٹی بن گیا، مالز بند، ہوٹلز خالی اور ایکسپرٹس نے میس ایگزٹ شروع کر دیا۔ سعودی عرب نے اپنے میگا پروجیکٹس روک
روک دیے اور قطر نے ورلڈ کپ سے ریلیٹڈ کئی کنسٹرکشن پروجیکٹس ٹیمپریری سسپینڈ کر دیے۔ گلف کا گلیمرس امیج ایک ہی مہینے میں فیڈ ہو گیا۔ مائیگرنٹس ورکرز جو ان اکانومیز کے بیک بون ہوتے تھے انہیں یا تو ان پیڈ چھوڑ دیا گیا یا فورسفلی واپس بھیج دیا گیا۔ ہر طرف ایک سائلنٹ اکانومی سونامی چل رہی تھی جس کی آواز صرف پین کے روپ میں سنائی دے رہی تھی۔ اس کرائسس نے گلف اکانومیز کو ایک بار پھر سے یاد دلا دیا کہ آئل یا ٹورزم دونوں ہی پرمننٹ نہیں ہوتے۔ دبئی نے ڈیجیٹل اکانومیز اور ریموٹ ورک پر فوکس شروع کر دیا۔ سعودیہ عرب نے ہیلتھ انفراسٹرکچر پر انویسٹمنٹ بڑھایا اور قطر نے لاجسٹک اور فوڈ سیکورٹی پر کام تیزی سے شروع کیا، پر لوگوں کے لیے سب سے بڑا درد تھا ویسے یہ ایک انپریڈکٹیبلٹی تھا۔ کیا یہ فیوچر نارمل ہوگا؟ کیا گلف واپس اپنی شائن لے پائے گا؟ یہ سوال ہر ایک ریزیڈنٹ کے ذہن میں تھا اور اس کا جواب اب بھی لکھا جا رہا ہے۔ دوستو، تیل تھا لیکن طاقت نہیں تھی۔ گلف کی چمک دھمک کے پیچھے جو اصلی کہانی چھپی تھی آج وہ ہمیں دکھی۔ ایک ایسی کہانی جہاں دولت تو تھی لیکن اسٹیبلٹی صرف کاغذوں پر تھی۔ آئل پرائس کریش نے صرف مارکیٹ نہیں گرائی بلکہ ان سپنوں کو بھی توڑ دیا جو پیٹرول ڈالرز پر خواب بنے رہے تھے۔ لیکن اسی اندھیرے میں کچھ لوگوں نے روشنی بھی تلاشی، جیسے قطر نے جو بلاکیج اور تنہائی کے باوجود ایک نئے مستقبل کی بنیاد رکھا گیا۔ کووڈ نے جب دنیا کو رلایا تب گلف بھی بچا نہیں رہا۔ جہاں ایک وقت تھا کہ برج خلیفہ آسمان کو چھوتا تھا، وہاں ایک وقت آیا جب وہاں صرف خاموشی گھومتی تھی۔ پر یہ واقعات صرف فیلیئرز نہیں تھے، یہ ویک اپ کالز تھی۔ یہ یاد دلانے والے لمحے تھے کہ ہر دولت، ہر امپائر، ہر گلیمر کے دن رک جاتا ہے اور جو بچ جاتا ہے وہ ہوتی ہے پلاننگ، ریسائلنس اور اپنے لوگوں پر بھروسہ۔ تو آج کا سوال صرف اتنا ہے کہ کیا گلف اپنے پاس سے سبق لے کر نیا سوچ رہا ہے کہ ایک نئے ماڈل کی طرف جا رہا ہے، یا یہ صرف ایک اور دور ہے جو گزرتا چلا جائے گا؟ جواب وقت کے پاس ہے لیکن سیکھنے کا وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ میں بتائیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گلف کنٹریز آئل کے بغیر سروائیو کر سکتی ہیں؟ اور ہاں، اگر آپ ایسی ہی ڈیپ، ایموشنل اور ہسٹوری سے بھرپور کنٹینٹ کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اگلا سفر، اگلے راز سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ملتے ہیں ایسی ہی نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور ویڈیو، ایک اور ٹاپک، ایک اور حقیقت کے ساتھ۔